ایک اہل تشیع عالم نے دوران تقریر کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا ہوا تو بھی آپ کٹے ہوئے سر سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل جھوٹ کا ہے جی، کوئی ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ اس طرح کی کوئی آبزرویشن اس حوالے سے دنیا کے اندر کروائی جائے گی، یہ بالکل جھوٹ بولا ہے جس نے بھی بولا ہے۔ ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سن رکھا ہے تواڈے بزرگاں کہ سیدنا حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب نیزے پر چڑھایا گیا تو اس سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ جھوٹ کوئی نہیں ہے، سب کہانیاں ہیں، اور اس قسم کے دیو ملائی قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں تو سننے والے روتے ہیں، آشش کار اٹھتے ہیں۔ میرے بھائی جو دنیا سے چلا گیا اب وہ کبھی قیامت تک واپس نہیں آئے گا، نہ اس کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی پرفارم ہوگی۔ یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ اگر یہ والے معاملات ہونے ہوتے تو حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا حدیث کے اندر، ان کی تو لاش کا مسئلہ ہوا ہے، تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ جب مسئلہ کیا گیا تو جو عضو کاٹتے تھے اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، کوئی ہے؟ جھوٹ، یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے۔ الناس اعداء لما جاہلوا، لوگ جس بات سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ مرزا جلمی کی حالت بھی بالکل سیم ایسے ہی ہے، جس بات سے یہ جاہل ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، فوراً جٹ سے اس بات پہ فتویٰ لگا دیتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، کہانی ہے، قصہ ہے۔ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کی ایک کرامت کے بارے میں مرزا جلمی سے اس کے لڑکوں نے سوال کیا کہ امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کا کلام کرنا اور نیزے کی نوک پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، آیا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو جٹ سے فوراً اس کے اوپر مرزا نے اپنے کومنٹس اور تبصرہ اور رائے جھاڑ دی کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جعلی بات ہے، اور یہ جو نا وہ ایسے لوگوں نے اپنی طرف سے بات جو ہے یہ دیو ملائی کے قصے انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ جبکہ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور آپ کے سر مبارک کا بعد شہادت کلام کرنا اور نیزے کی نوک پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی کرامت تاریخ کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، اور ایک نہیں کئی سندوں کے ساتھ، کم از کم 2 سندوں کا حوالہ تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ موجود ہے۔ اب مرزا جلمی نے اس بات کا انکار کرنے کے لیے سہارا جس چیز کا لیا ہے ہم نے پہلے اس کو سمجھنا ہے، یا تو یہ کہہ دیتا کہ یہ واقعہ جی جھوٹا ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، یا سند ہے تو اس کی سند میں فلاں سقم ہے، فلاں اس کی سند میں جھوٹا اور کذاب راوی ہے جس کی وجہ سے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، کہتا تو بات کو سمجھ آتی تھی، چلے ہم کچھ نہ کچھ اس کی بات پہ غور کرتے، لیکن بجائے اس کے مرزا جلمی نے جس انداز سے اس کرامت کا انکار کیا ہے، یہ صراحتاً دیگر کرامات اولیاء کا انکار کرنے کا ایک بڑا حربہ ہے۔ اس انداز سے تو 20 صحیح سند جو کرامات ہیں جو بخاری مسلم کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہیں، ان کا بھی اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کرامات کا انکار لازم آ جاتا ہے جس طریقے سے مرزا نے انکار کیا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ کہتا جی کہ اگر یہ بات درست ہوتی، یہ تو کہتا ناممکن ہے، اور یہ بتایا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے، تو کس طریقے سے ناممکن ہے؟ محال کی جو قسمیں ہیں، یہ محال عقلی ہے، محال عادی ہے، یا محال شرعی ہے۔ اگر شرعی طور پہ محال ہے تو محال کی جو شریعت کی طرف سے اگر یہ محال اور اس میں استبات اور استحالہ آتا ہے تو شریعت کا کون سا قانون اس سے ٹوٹتا ہے؟ قرآن و حدیث کی کون سی خلاف ورزی اس سے لازم آتی ہے؟ مرزا نے اس کو بیان نہیں کیا، کہتا ناممکن ہے، اور اس کا انکار کرنے کے لیے وجہ کیا بیان کی؟ وجہ یہ بیان کی کہ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا مسلح کر دیا گیا، تو ان کی شہادت کے بعد تو انہوں نے کلام نہیں کیا، تو چونکہ انہوں نے کلام نہیں کیا اس لیے امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے سر کا کلام کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا وہ بھی درست نہیں ہے۔ مرزا جی اگر یہی کرائٹیریا بنا لیا جائے کرامات کو ماننے کا اور تسلیم کرنے کا کہ چونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں اور انہوں نے بعد شہادت کلام نہیں کیا، لہذا دوسرے بھی کسی صحابی سے اور بعد والے لوگوں سے بھی یہ کرامت صادر نہیں ہو سکتی، تو پھر تو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا مسلح کیا گیا، اور بعد والے جو ان سے درجے میں نیچے والے صحابہ ہیں ان سے اس درجے کی کرامت صادر نہیں ہو سکتی کہ ان کے جسم کو محفوظ رکھا جا سکے اور ان کا کوئی مسئلہ نہ کر سکے۔ صحیح بخاری کے اندر 3045 نمبر حدیث ہے، عاصم بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، ان کے جسم کا مسئلہ کرنے کے لیے مشرکین آئے، اور انہوں نے جب مسئلہ کرنے کا ارادہ کیا اللہ رب العزت نے ان کے جسم کو سلامت فرمایا، اور بڑوں کا ایک جھنڈ آیا، اور بڑوں کا یعنی جسے پنجابی میں پونڈ کہتے ہیں، وہ بڑوں کا جھنڈ آ کے سیدنا عاصم بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر چھا گیا، اور مشرکین ان کے جسم کو کوئی نقصان اور تکلیف نہیں دے سکے، ان کا مسئلہ نہیں کر سکے۔ اب یہ بڑوں کا جھنڈ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو نہیں آیا، تو کیا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں آیا؟ کرامت کے طور پر اللہ رب العزت نے ان کے جسم کو، عاصم بن ثابت کے جسم کو سلامت رکھا، تو کیا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت کا انکار کر دیں کہ چونکہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑوں نے
آ کے ان کے جسم کو سلامت اور محفوظ نہیں رکھا، لہذا عاصم بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ کے جسم کو بھی محفوظ نہیں ان کا ہو سکتا اور ان کی یہ کرامت ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو نہایت بے عقلی اور احمقانہ روش ہے۔ اگر اسی طریقے سے کرامات کو پرکھا جائے اور کرائٹیریا یہ بنا لیا جائے کہ جو افضل ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہے تو مفضول سے بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے بھوک کی وجہ سے اپنے شکم اطہر پر پتھر باندھے، کتب ستہ میں حدیث موجود ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے شیب ابی طالب میں بھوک کی وجہ سے پتے کھا کے اور گاز کھا کے گزارا کیا۔ وہاں نہ من و سلوہ اترنے کا ذکر ہے اور نہ ہی وہاں انگوروں کے گچھے بے موسم پھل آنے کا ذکر موجود ہے، لیکن صحیح بخاری کی اسی حدیث 3045 میں موجود ہے کہ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت مشرکین نے قید کر لیا تھا تو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بے موسم حالت قید میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، بے موسم انگوروں کے گچھے اور انگوروں کے پھل موجود تھے۔ بنت حارث راویہ بیان کرتی، میں نے دیکھا کہ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اسیر تھے، اس حالت میں نے دیکھا کہ اس وقت مکہ میں انگوروں کا پھل موجود نہیں تھا تو ان کے ہاتھ میں انگوروں کے گچھے تھے جس کو وہ کھا رہے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس شیب ابی طالب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی محصور تھے، وہاں انگوروں کے گچھے آنے کا ذکر نہیں ہے، وہاں آسمانوں سے مائدہ اترنے کا ذکر نہیں ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے، صحابہ کرام نے پتھر باندھے، وہاں نہ من و سلوہ اترا، نہ آسمان سے مائدہ اترا، نہ انگوروں کے گچھے اترے۔ تو کیا اس وجہ سے یہ انکار کر دیا جائے کہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی یہ کرامت ثابت نہیں ہے؟ کیونکہ جب نبی علیہ السلام کے لیے بے موسم پھل اور انگوروں کے گچھے نہیں آ رہے، صحابہ کرام کے لیے نہیں آ رہے، تو حضرت خبیب کے لیے کیسے آ سکتے ہیں؟ کیا یہی کرائٹیریا ہے کرامات کو ماننے کا؟ بھائی کرامت کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کسی مقام پہ کسی کی عزت افضائی فرما دیتا ہے، کسی کو اللہ رب العزت اضافی شان اور اس کو اللہ رب العزت یہ شرف عطا فرما دیتا ہے کہ جو اس سے افضل لوگوں کے لیے یہ چیز اللہ نے اس کو ظاہر نہیں کیا ہوتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفضول کے لیے ثابت کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کے سر مبارک کا بعد شہادت کلام کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کا ثبوت موجود ہے روایات کے اندر۔ اور رہ گئی بات مرزا جیلمی کی یہ کہ یہ ناممکن ہے، اب دیکھیں ناممکن کہہ رہا ہے، حالانکہ اگر یہ ناممکن اور محال شرعی ہے تو شریعت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی استبعاد و استحالہ کی دلیل پیش کرے کہ فلاں قانون شریعت کا ٹوٹتا ہے، قرآن و حدیث کے قانون کے مطابق یہ ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فوت ہونے کے بعد کلام کرنا، بعد وصال کلام کرنا، احادیث طیبات میں صحیح سند احادیث صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابعین کے واقعات موجود ہیں۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے محدثین اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ امام ابو بکر ابن ابی دنیا کی پوری مستقل کتاب ہے من عاش بعد الموت، 281 ہجری میں فوت ہونے والے امام ابو بکر ابن ابی دنیا، ان کی پوری مستقل کتاب ہے من عاش بعد الموت، وہ لوگ جو فوت ہونے کے بعد زندہ ہوئے۔ اور ان میں سے ایک جلیل القدر صحابی سیدنا زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت جو ان کے فوت ہونے کے بعد وصال کے بعد ظاہر ہوئی کہ انہوں نے اپنے فوت ہونے کے بعد کلام کیا، اور اس کرامت کو کن کن محدثین نے ذکر کیا ہے حوالہ جا سن لیں۔ سب سے پہلے یہ امام بخاری کی کتاب التاریخ الصغیر، اس کے صفحہ نمبر 35 پر، اور یہ الاستیاب فی معرفت الاصحاب امام ابن عبد البر اندلسی رقم 818 اور صفحہ نمبر 251 پہ، اور یہ کتاب الموجب الکبیر للطبرانی امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی المتوفیٰ 360 ہجری، اور یہ امام بہقی کی کتاب دلائل النبوہ و معرفت احوال صاحب شریعہ، اس میں صفحہ نمبر 50 جلد نمبر 6 اور حدیث کا نمبر ہے 2299، اور اس کے علاوہ امام محدث ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ و نہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 324 پہ ذکر کیا اور کہا کہ روال حاکم فی مستدرکہ والبہقی فی دلائلہ وصححہ، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اور امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں اس کو ذکر کیا اور اس کی تصحیح کی ہے۔ اور وہ کرامت یہ ہے کہ وصال کے بعد سیدنا زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلام کیا۔ یہ موجم الکبیر طبرانی کی 4999 نمبر روایت پڑھ رہا ہوں، 4999۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی صحابی رسول فرماتے ہیں بینما زید بن خارجہ یمشی فی بعض طرق المدینہ تھے، سیدنا زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس مدینہ شریف کے کسی رستے میں جا رہے تھے، اذ خر میتا بین الظہر والعصر، ظہر اور عصر کی درمیانی وقت میں وہ گرے، اور فنقل الی اہلہ، تو ان کو پھر ان کے گھر منتقل کر دیا گیا، وسجی بین بردتین وکسا، اور ان کو دو چادروں کے اندر لپیٹ دیا گیا۔ فلما کان بین المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کی نماز کا درمیانہ وقت تھا، اجتمع نسوۃ من الانصار یصرخن حولہ، انصار کی عورتیں جمع ہو گئیں اور انہوں نے رونا شروع کر دیا ان کے ارد گرد، اذ سمعوا صوتا من تحت الکساء، تو ان کی چادر کے نیچے سے آواز آئی
کیا بات ہے کہ کہا کہ ان سے تو چپ ہو جاؤ ایھا الناس، 2 مرتبہ کہا لوگوں خاموش ہو جاؤ، لوگوں خاموش ہو جاؤ، اور پھر انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے چہرے اور ان کے سینے سے آواز آ رہی ہے، اور سیدنا زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النبی الامی خاتم النبیین کان ذلک فی الکتاب الاول ثم قیل علی لسانہ صدق ابو بکر الصدیق خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القوی الامین کان ضعیفا فی بدنہ قویا فی امر اللہ کان ذلک فی الکتاب الاول ثم قیل علی لسانہ صدق ثلاثا والاوسط عبد اللہ عمر امیر المومنین الذی کان لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم وکان یمنع الناس ان یأکل قویہم ضعیفہم کان ذلک فی الکتاب الاول ثم قیل علی لسانہ صدق ثم قال عثمان امیر المومنین رحیم بالمؤمنین۔ یہ پورا کلام ہے جو سیدنا زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور اس حدیث کو امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں صحیح قرار دیا، اور اسی روایت اور حدیث کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک سند کے بارے میں کہا ھذا اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ التاریخ الکبیر کے صفحہ نمبر 35 پر اس روایت کو لے کے آئے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ توفی فی زمان عثمان فسجی بثوب ثم انہم سمعوا جلجلۃ فی صدرہ، کہ سیدنا زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے بعد وفات کلام کیا۔ سیدنا زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی کا سند صحیح کے ساتھ کلام کرنا موجود ہے، اور اس کے علاوہ ربعی بن حراش بہت بڑے تابعی ہیں، ربعی بن حراش کے حوالے سے یہ مصنف ابن ابی شیبہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب، اس میں روایت نمبر 36134 ہے۔ ربعی بن حراش کے بھائی مسعود بن حراش فوت ہونے کے بعد انہوں نے ایک لمبا کلام کیا جو کہ اس روایت کے اندر موجود ہے، اور اس روایت کو محدث شیخ عوامہ نے لکھا کہ الاسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ و معرفت احوال صاحب شریعہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 398 اور روایت نمبر 2815 16 17 اور 18 4 روایت لے کے، اور اسی کو امام محدث ابو نعیم الاصفہانی نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں جلد نمبر اس کی 4 اور صفحہ نمبر 409 پہ اس روایت کو لے کے ہے، اور اس کے بعد انہی روایات کے اندر 2817 اور 18 نمبر روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب بتایا گیا کہ ربعی بن حراش جو ہیں ان کے بھائی نے فوت ہونے کے بعد کلام کیا ہے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا حضور نے فرمایا تھا یتکلم رجل من امتی بعد الموت من خیر التابعین، میری امت میں سے جو خیر التابعین شخص ہے وہ میرے وصال کے بعد وہ بندہ میری امت میں ایسا ہے کہ جو فوت ہونے کے بعد کلام کرے گا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اور ربعی بن حراش نے جو بیان کیا، صدق ربعی، ربعی نے سچ کہا ہے، ان کے بھائی نے جو فوت ہونے کے بعد کلام کیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ حضور نے فرمایا میری امت میں ایسا شخص ہوگا جو فوت ہونے کے بعد کلام کرے گا۔ میں نے عرض کیا امام ابو بکر ابن ابی دنیا المتوفی 281 ہجری، انہوں نے پوری اس پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے من عاش بعد الموت، جو فوت ہونے کے بعد جنہوں نے کلام کیا ہے۔ تو جب صحابی رسول زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ فوت ہونے کے بعد کلام کر سکتے ہیں، ربعی بن حراش کے بھائی مسعود بن حراش وہ فوت ہونے کے بعد کلام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعن استبعاد و استحالہ موجود نہیں ہے۔ تو امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کے بعد کلام کرنا، ان کے سر مبارک کا اور ان کے سر مبارک کا قرآن کی تلاوت کرنا، اس میں کوئی شرعی استبعاد و استحالہ موجود نہیں۔ امام ابن عساکر یہ بہت بڑی تاریخ کی کتاب ہے تاریخ دمشق، اس میں 2 جلدوں کے اندر حوالہ سنیں، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 117 پہ سلمہ بن کہیل سے، اور جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 370 پہ منہال بن عمر سے، یہ 2 سندوں کے ساتھ روایت لے کے آئے کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک شہادت کے بعد کلام کیا۔ صفحہ نمبر 370 جلد نمبر 60 کا منہال بن عمر کہتے ہیں انا واللہ رأیت رأس الحسین ابن علی حین حملا، اللہ کی قسم جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کو اٹھایا گیا تو میں نے خود امام حسین کے سر مبارک کو دیکھا کہ آپ کے سر کے سامنے بین یدی راس رجل، آپ کے سر مبارک کے قریب ایک شخص کھڑا تھا، یقرأ سورۃ الکہف، وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، حتی بلغ قولہ تعالی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ وہ شخص جب اس مقام پہ سورۃ الکہف کے پہنچا تو فانطلق اللہ الراس بلسان ضرب، اللہ رب العزت نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو
فصیح زبان عطا فرمائی تو آپ کے سر مبارک نے کلام کیا اور کہا اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، میرا قتل کیا جانا اور میرا اٹھایا جانا یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے یہ آواز آئی۔ اور جو دوسری روایت ہے سلمہ بن کوہیل سے، وہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 117 پہ موجود ہے۔ سلمہ بن کوہیل کہتے ہیں رأیت رأس الحسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 تلاوت کر رہا تھا، اور وہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ امام حسین کے سر مبارک سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 کی تلاوت میں نے خود سنی ہے۔ تو یہ عمر منہال بن عمر اور سلمہ بن کوہیل دو راوی بیان کر رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک نے بعد شہادت کلام بھی کیا اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، اور مرزا جیلمی جو ہے اس کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ دو دیو ملائی کے قصے ہیں جو لوگوں نے بنا لی ہیں اپنی طرف سے۔